میں اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ یہ میرے 12ویں سال کی پڑھائی تھی اور میرا بس ایک ہی خواب تھا کہ میں کسی طرح ڈاکٹر بننے کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری دن رات بس یہی کوشش تھی کہ میں اچھے نمبر لے لوں تاکہ میرا مستقبل بن سکے۔ میز پر میری کتابیں بکھری ہوئی تھیں اور میں پورے دھیان سے اپنی پڑھائی میں لگی ہوئی تھی۔ ابھی میں توجہ سے اپنے نوٹس بنا رہی تھی کہ اچانک اماں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ کوئی بڑی بات ہونے والی ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ شجیہ بیٹا، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تمہارے تایا ابا آئے تھے اور وہ تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے ہاتھ سے قلم گر گیا اور میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے حسن بھائی کا خیال آیا، جو تایا ابا کے بڑے بیٹے تھے اور ملک سے باہر رہتے تھے۔ تایا ابا کا پورا خاندان بہت سخت مزاج تھا اور یہ سوچ کر ہی میری جان نکلنے لگی تھی کہ کیا میرا رشتہ حسن بھائی سے ہونے والا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے اور ان کا مزاج بھی بہت اکھڑ تھا۔ اماں نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سر ہلایا اور کہنے لگی کہ ارے نہیں، حسن کے لیے تو انہوں نے کسی اور کا ہاتھ مانگ رکھا ہے، وہ تو تمہارے لیے راہم کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ راہم کا نام سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ راہم تایا ابا کا چھوٹا بیٹا تھا جس کی آنکھوں میں ہمیشہ غصہ رہتا تھا۔ وہ جتنا خاموش رہتا تھا، اس کا غصہ اتنا ہی خطرناک تھا۔ وہ پڑھا لکھا تو تھا مگر اس کی سوچ پرانی تھی اور وہ خود کو بہت بڑا مرد سمجھتا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں کہا کہ اماں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میں نے بہت محنت کی ہے، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ ابھی تو میرے امتحان ہونے والے ہیں، آپ تایا ابا کو منع کر دیں۔ میری بات سن کر اماں کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ ڈاکٹر بننا ہے؟ تمہارے تایا کا رشتہ ٹھکرانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ وہ گھر کے بڑے ہیں، ان کی بات پتھر پر لکیر ہے۔ اور یہ ڈاکٹری واکٹری کا شوق اب بھول جاؤ۔ لڑکیوں کے لیے گھر سنبھالنا ہی اہم کام ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ اماں، میں نے دن رات ایک کر دی ہے اس پڑھائی کے لیے۔ کیا میری محنت کی کوئی قیمت نہیں؟ ابھی ہماری بحث چل ہی رہی تھی کہ اچانک ابا کمرے کے دروازے پہ آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی، وہ ہماری باتیں سن چکے تھے۔ ابا نے گرج کر کہا کہ اسی لیے میں لڑکیوں کے تعلیم کے خلاف تھا۔ یہ تعلیم جب لڑکیوں کے سر چڑھ جاتی ہے تو وہ بڑوں کے سامنے زبان چلانے لگتی ہیں۔ ابا آگے بڑھے اور میری میز پر رکھی کتابیں دیکھ کر مزید غصے میں آ گئے۔ ہمارے پورے خاندان میں کوئی لڑکی کبھی کالج نہیں گئی۔ یہ تو میرا دل نرم پڑ گیا تھا کہ میں نے تمہیں کالج بھیجنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم ہماری عزت اور ہمارے فیصلوں کے خلاف جاؤ گی۔ تمہارے تایا ابا نے رشتہ مانگا ہے، یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ ابا، بس ایک بار مجھے امتحان دے لینے دیں۔ میں نے بہت خواب دیکھے ہیں۔ ابا نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ کوئی امتحان نہیں ہوگا، آج سے تمہارا کالج جانا بند ہے۔ کل تایا ابا آئیں گے اور ہم اس رشتے کی پکی بات کریں گے۔ ابا کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ میری برسوں کی محنت اور میرے خواب ایک پل میں مٹی میں ملتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اماں نے مجھے وہیں روتا ہوا چھوڑا اور ابا کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اپنی کتابوں کی طرف دیکھا جنہیں میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ اب وہی کتابیں مجھے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھیں۔ پوری رات میں سو نہ سکی، بس یہی سوچتی رہی کہ اب میری زندگی کا فیصلہ اب وہ لوگ کریں گے جنہیں میری خوشی سے کوئی غرض نہیں۔ تایا ابا میری پڑھائی کی کس قدر خلاف ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی، اور کچھ ایسی ہی سوچ راہم کی بھی تھی۔ وہ بھی میرے کالج کے ایڈمیشن پر بہت ہنگامہ کر چکا تھا، لیکن وہ تو اماں نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا اور جیسے تیسے میرا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ لیکن اب ایک بار پھر میرے خواب ادھورے رہنے والے تھے۔ اگلے دن تایا ابا آئے اور گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ میری مرضی پوچھے بغیر ہی نکاح کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ راہم، جس کے نام سے ہی مجھے ڈر لگتا تھا، اب وہ میری زندگی کا مالک بننے والا تھا۔ میرا رونا دھونا سب بیکار گیا تھا۔ کسی نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ لیکن اماں ابا کو تو جیسے اس بات سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کے لیے ان کا بڑا بھائی ہی سب کچھ تھا، جس کا کہا واقعی پتھر پر لکھی ہوئی ثابت ہوتا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے چند دن بعد ایک شام راہم ہمارے گھر آیا۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیسے وہ سب کی نظروں سے بچ کر اچانک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ اس نے آتے ہی حقارت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ شجیہ، ابھی وقت ہے،
اس رشتے کے لیے صاف انکار کر دو۔ میں تم جیسی بد چلن لڑکی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تم جیسی لڑکیاں کالج جانے کے نام پر باہر کیا کیا کرتی پھرتی ہیں۔ مجھے اپنی عزت پر کوئی داغ نہیں چاہیے۔ راہم کے ان لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے اسے ذرا شرم نہ آئی۔ میں نے بھی غصے میں تڑپ کر جواب دیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ خود انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ میں تو 1000 بار منع کر چکی ہوں، لیکن یہاں میرا انکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ مرد ہیں، اپنی زبان کھولیں اور ختم کریں یہ قصہ۔ مجھے بھی آپ جیسے پڑھے لکھے جاہل انسان سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے جو عورت کی تعلیم کو بے حیائی سمجھتا ہے۔ میری بات اس کے مردانگی پہ کسی گہرے ضرب کی طرح لگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ میں اسے یوں جواب دوں گی۔ شاید اسے یہ لگ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اتنا واویلا نہ مچاتا تو میرا کالج میں بڑی آسانی سے ایڈمیشن ہو جاتا اور شاید میں یونیورسٹی میں بھی چلی جاتی، مگر اس کی وجہ سے ابا کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عورت کی تعلیم اسے بے پردہ اور بے حیا بناتی ہے۔ میری بات پر اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی گہری ہو گئی اور وہ بغیر کچھ کہے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ اب اس بات کا بدلہ مجھ سے ضرور لے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں گھنٹوں بستر پر لیٹی روتی رہی۔ شاید رونے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میری دوستوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میری شادی ہو رہی ہے اور اسی لیے میں کالج نہیں آ رہی ہوں تو وہ سب حیران رہ گئی۔ یہاں تک کہ میری ایک ٹیچر نے بھی مجھے فون کر کے کہا، تم یہ کیا کر رہی ہو شجیہ؟ تم اتنی ذہین ہو، تمہیں تو ڈاکٹر بننا تھا۔ رشتہ کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ابھی تو تم انڈر ایج ہو۔ اپنی ٹیچر کی بات سن کر میں بری طرح روئی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے والدین سے بات کروں گی۔ مگر میں نے انہیں صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ میرے دروازے تک آئی تو میرے ابا نے میرے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگلے دن خود ہی ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اماں اور ابا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا اور ان کے ساتھ کافی تمیز سے پیش آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ابا سے کہا کہ آپ شجیہ کی اتنی جلدی شادی نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بہترین ڈاکٹر بنے گی، تو ابا کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ شجیہ میری بیٹی ہے اور اس کے لیے کیا بھلا ہے کیا برا، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ ابا نے میری ٹیچر کو بے انتہا ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا اور اس بات پر مجھے بے حد شرمندگی تھی۔ ٹیچر کے جانے کے بعد ابا میرے کمرے میں آئے تھے اور میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ دیا تھا۔ بہت ہی بے شرم نکلی ہو تم تو، اب باہر کے لوگ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ ہماری بیٹی کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، اس لیے میں تمہاری تعلیم کے خلاف تھا۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں، آج کے بعد تم اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ یہ کہتے ہوئے ابا نے بستر پر پڑا میرا موبائل فون اٹھایا تھا اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرتے چلے گئے تھے۔ مجھے ابا سے اس بے رحمی کی امید نہیں تھی، لیکن جو زہر راہم نے ابا کے کانوں میں گھولا تھا وہ شاید میری محبت سے کہیں زیادہ تھا، اور اس لیے ابا نے خود ہی میری زندگی کے سارے فیصلے سنا دیے تھے۔ صرف 15 دنوں کے اندر اندر میرے خوابوں کی جگہ مہندی اور عروسی جوڑے نے لے لی۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا اور میرے اندر خاموشی اتر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس نکاح کے بعد میری زندگی کتنی مشکل ہو جانی تھی۔ وہ شخص صرف کزن ہونے کے ناطے مجھ پر اتنے بہتان باندھتا تھا، اتنی پابندیاں لگاتا تھا۔ وہ شوہر بننے کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا، یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا تو میں اسی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر وہ بھی سوائے دلاسا دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہم جس خاندان کا حصہ تھے وہاں عورتوں کو شاید کوئی حیثیت حاصل ہی نہیں تھی۔ میں پوری طرح تیار ہوئی تو مجھے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میرے سامنے ہی میری ماں کے ساتھ تائی امی بیٹھی تھی، ان کی بیٹی نفیسہ بھی تھی اور میری چھوٹی بہنیں بھی۔ میری ماں اور تائی امی تو خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ نفیسہ اور میری بہنیں خاموش تھیں، شاید وہ میرا درد سمجھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ابا قاضی صاحب کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ نکاح کے چند بول پڑھنے کے بعد قاضی صاحب نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میرا دل چاہا کہ میں زور سے نہ کہہ دوں، لیکن ابا کے غصے بھری نظروں اور خاندان کی لاج نے میری زبان سیدھی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا۔ اماں اور تائی امی ایک دوسرے کے گلے مل رہی تھی۔ پھر تائی امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے منہ میں مٹھائی ڈال دی۔
مجھے اس مٹھائی کا ذائقہ تک کڑوا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب راہم سامنے آیا تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی گناہ کر کے اس کی گلے پڑ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سوائے حقارت کے مجھے اور کوئی جذبہ نظر نہ آیا۔ کھانے کا دسترخوان لگا اور پھر کھانا ختم ہونے کے بعد تائی امی نے فیصلہ سنا دیا کہ 1 سال بعد حسن پردیس سے واپس لوٹے گا اور تب اس کی شادی کے ساتھ ہی ہماری بھی رخصتی ہو جائے گی۔ رخصتی کے نام پر میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے ایک چور نگاہ راہم کے چہرے پر ڈالی تھی، جہاں مجھے ایک واضح سختی نظر آ رہی تھی۔ نکاح کے بعد گھر کا ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو میں نے ایک بار پھر ابا سے کالج جانے کی اجازت مانگی، کیونکہ امتحانات قریب آ رہے تھے اور میں اپنے خوابوں کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ راہم کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی پڑھائی آگے جاری رکھوں۔ میں نامراد سے اپنے کمرے میں بند ہوئی کہ میری چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی آپ راہم بھائی سے خود ہی اجازت کیوں نہیں مانگ لیتی؟ آپ انہیں راضی کر کے دیکھیں، کیا پتہ وہ آپ کو امتحان دینے کی اجازت دے دیں۔ وجہ کی بات پر میں ہنسی تھی، لیکن یہ ہنسی صرف اور صرف درد میں بھری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ راہم میری جان تو لے سکتا تھا، لیکن مجھے پڑھنے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے دن گزر رہے تھے، یہاں تک کہ 2 مہینے پورے ہوئے اور میرے امتحان بھی آ کر چلے گئے۔ میری لاکھ منت سماجت کے باوجود بھی مجھے ابا نے امتحان دینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کا ارمان دل کے اندر ہی دم توڑ گیا تھا۔ راہم نے ان 2 مہینوں میں ایک بھی بار ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، اور نکاح کے بعد یہ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ 3 مہینے میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ میرے دل سے ڈاکٹری کا خواب تو پہلے ہی چھین لیا گیا تھا، اب تو بس ایک ڈر تھا جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن ابا نے اماں کے ہاتھ میں ایک بڑی رقم رکھی اور سنجیدگی سے کہا کہ شجیہ کی شادی کے لیے دھیرے دھیرے تیاریاں شروع کر دو، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے رخصتی کا وقت آ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس وقت کوئی کمی رہ جائے۔ کل بھائی جان آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے حسن سال سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے اور پھر شادی کر کے چلا جائے۔ ابا کی بات پر جہاں اماں کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، وہیں میری بھی جان نکل گئی تھی۔ میں ہرگز بھی راہم کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے راضی نہیں تھی، اور اب تو بربادی کے دن اور بھی نزدیک لگ رہے تھے۔ ابا کے حکم پر اماں نے اگلے ہی دن سے شادی کے لیے کپڑے اور زیور وغیرہ جمع کرنا شروع کر دیے۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ کپڑے نہیں بلکہ میرے کفن کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزرا تو پھر ایک دن اماں کہنے لگی کہ شجیہ چلو تمہاری پسند سے بھی کچھ جوڑے خرید لاتے ہیں، آخر تمہاری شادی ہے، تمہیں بھی تو کچھ پسند ہونا چاہیے۔ لیکن میرا بالکل بھی جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اماں جانتی تھیں کہ میں 3 مہینے سے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکلی ہوں، اس لیے وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر بازار چلی گئی۔ بازار میں حد سے زیادہ رش تھا اور گرمی بے انتہا تھی۔ میں نے چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن حبس کی وجہ سے مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے دوپٹے کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا تاکہ تھوڑی ہوا لگ سکے۔ ہم ایک دکان پر کھڑے کپڑے دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے کب میرا دوپٹہ سر سے تھوڑا سرک گیا اور مجھے اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی۔ میں تو بس خاموشی سے اماں کے پیچھے چل رہی تھی، مگر وہی پل میری زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی بن گیا۔ راہم اپنی والدہ یعنی تائی امی کے ساتھ اسی بازار میں موجود تھا، اور اس کی نظر عین اس وقت مجھ پر پڑ گئی جب میرا دوپٹہ سر پر نہیں تھا۔ اس نے میرے سر سے اترا ہوا دوپٹہ دیکھ لیا اور اس سے جیسے آگ لگ گئی۔ ہم ابھی گھر پہنچے ہی تھے، اماں سارا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور میں تھکن سے چور اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے راہم کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اسے اچانک یہاں دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بہت شوق ہے تمہیں مردوں کے سامنے اپنی جسم کی نمائش کرنے کا، راہم نے گرج کر کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جھپٹ کر میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میری جان نکل گئی۔ میں صرف امی کے ساتھ بازار گئی تھی راہم، میرا یقین کرے، میں نے روتے ہوئے غصے میں کہا، لیکن اس نے لپک کر میرا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے دبوچ لیا۔ مجھے لگا میرا جبڑا ابھی ٹوٹ جائے گا۔ میری آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا یہ جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو، مجھے نفرت ہے ان لڑکیوں سے جو بازاروں میں آوارہ پھرتی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تمہارے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا اور تم غیر مردوں کا اپنا آپ دکھا رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ میں ساکت رہ گئی۔ وہ مجھ پر ایسا بہتان باندھ سکتا ہے، یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے میرا بازو مروڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کے نیچے بنے اندھیرے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگا۔ میں چلانے لگی، مدد کے لیے پکارنا چاہا،
پر اس نے میرا منہ سختی سے بند کر دیا اور مجھے اسٹور روم کے اندر دھکا دے کر دروازہ بند کر لیا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کسی بھیڑیے کی طرح چمک رہی تھی۔ آج تمہاری یہ ساری بے حیائی اور پڑھائی کا غرور میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس کی بیوی ہو۔ تمہیں جتنی گرمی چڑھی ہے وہ سب ایک ہی جھٹکے میں نکال دوں گا، تاکہ آئندہ تم کسی کو اپنی جوانی دکھانے کے لیے بےتاب نہ ہو۔ اس نے غصے سے مجھ پر جھکتے ہوئے کہا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس اندھیرے کمرے میں میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے، اور راہم کا غصہ میری زندگی تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی لیکن ناکام رہی۔ اس اندھیرے اسٹور روم میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ راہم نے غصے اور جنون میں وہ سب کچھ کیا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے میری عزت کو پامال کیا، میری روح کو زخم دیے، اور جیسے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا وہ ایک لفظ کہے بغیر جتنی تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے ذرا برابر بھی ملال نہیں تھا کہ اس نے اپنی ہی منقوہہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اماں اپنے کمرے میں جا کر شاید آرام کرنے کی غرض سے دروازہ بند کر کے سو چکی تھی، اور چھوٹی بہنیں کوچنگ سینٹر گئی ہوئی تھی۔ میرے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، اسی لیے کسی کو اس کے آنے اور جانے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ میں وہیں اسٹور روم کی ٹھنڈی زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور روح کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی، اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور کپڑوں کو سنبھالا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں دبے پاؤں اسٹور روم سے نکلی اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرے میں آتے ہی میں بستر پہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ذہن میں بار بار وہی لمحے گھوم رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں اماں کو بتا دوں، کیا میں اماں کو جا کر یہ سب دکھاؤں؟ نہیں شجیہ، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی، ابا تو پہلے ہی اس کے حق میں تھے، وہ تو یہی کہیں گے کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا حق تھا تم پر، اور اگر میں نے بتایا بھی تو تایا ابا اور راہم اس بات کو الٹا مجھ پر ہی ڈال دیں گے کہ میں بازار میں بے حیائی کر رہی تھی۔ اس لیے اس نے مجھے سبق سکھایا۔ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر میرے خاندان میں مرد کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو الٹا میری ہی کردار کشی کی جائے گی۔ راہم نے بہت چالاکی سے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں میں جیت کر بھی ہار چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ زہر کا گھونٹ پی لوں گی اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ یہاں کوئی میرا یقین کرنے والا نہیں تھا۔ میں باقی کا پورا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی، اپنی قسمت پر روتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ جس شخص نے رخصتی سے پہلے میرا یہ حال کیا ہے وہ رخصتی کے بعد میرا کیا حشر کرے گا۔ لیکن مجھے ہرگز بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ رخصتی سے پہلے ہی وہ میرے لیے اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دے گا۔ اس دن کے بعد سے نہ راہم ہمارے گھر آیا اور نہ ہی میں نے اس بارے میں کسی سے بات کی۔ وہ ہولناک لمحے میرے ذہن میں ایک گہرے زخم کی طرح نقش ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنی زبان پر تالے ڈال لیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر کی دیواریں بھی میری گواہی نہیں دیں گی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور میری خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے اندر کا وہ خواب کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اب پوری طرح دم توڑ چکا تھا، اور اب تو بس زندگی کاٹنا ہی میرا مقصود رہ گیا تھا۔ اسی دوران میری خالہ کی بیٹی کی شادی کا پیغام آیا۔ اماں بہت خوش تھیں اور ابا نے بھی ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ ہم سب خالہ کے گھر گئے جہاں مہندی کی تقریب تھی۔ ہر طرف ڈھولک کا شور اور ہنگامہ تھا، لیکن میرا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میں سکون کی تلاش میں خالہ کے گھر کی چھت پر چلی گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں چھت کی منڈیر کے پاس کھڑی اندھیرے میں کہیں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو خالہ کا بیٹا فیروز میرے پاس کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سنجیدہ ہوا اور کہنے لگا کہ شجیہ، تمہارے ابا نے تمہاری کتنی اچانک بات پکی کی اور پھر فوراً نکاح کر دیا کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ فیروز کی یہ بات میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا کہ فیروز، تمہیں پتہ ہے نا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، پھر تم ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ مگر فیروز اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بلکہ وہ مزید میرے قریب آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم کہو گی تو میں خالہ سے بات کروں گا کہ تمہارا رشتہ ختم کروا دیں۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، یہ نکاح ختم بھی ہو سکتا ہے۔ فیروز جذبات کی روح میں بہہ رہا تھا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھا اور میں اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں اماں اچانک چھت پر چلی آئیں۔
شاید وہ مجھے ہی ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ انہوں نے فیروز کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں جیسے آگ بھر گئی۔ اماں نے بنا کچھ پوچھے اور بنا کچھ سمجھے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی نیچے لے آئیں اور اسی وقت سارا سامان سمیٹ کر ہمیں زبردستی گھر واپس لے آئیں۔ آدھی رات کو جب ابا نے ہمیں اچانک گھر پر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، لیکن اماں نے وہ غلطی کر دی جس نے میری رہی صحیح زندگی بھی اجاڑ دی۔ اماں نے ابا کو وہ سب بتایا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے میری کوئی سچائی نہیں سننی چاہی اور نہ ہی فیروز کی صفائی کا ذکر کیا۔ ابا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے غصے میں مجھے بہت برا بھلا کہا اور ایک بار پھر مجھے میرے کمرے میں قید کر دیا۔ میں رو رو کر انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ابا کی نظروں میں اب میں ایک گناہ گار بیٹی تھی۔ اگلے دن میری چھوٹی بہن وجیہہ نے اپنی نادانی میں یہ بات نفیسہ کو بتا دی۔ نفیسہ راہم کی بہن تھی اور جب اس نے وجیہہ سے پوچھا کہ تم لوگ خالہ کے گھر سے اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے، ابھی تو بارات بھی نہیں آئی تھی، تو وجیہہ نے اسے وہ آدھی ادھوری کہانی سنا دی جس نے گھر میں سنی تھی۔ وہی آدھی ادھوری کہانی آگ کی طرح پھیلی اور تایا ابا اور ان کے بیٹوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ راہم کے لیے تو جیسے ہی سنہری موقع تھا، اس نے اس بات کو بنیاد بنا کر ہمارے گھر میں ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ سب کے سامنے آیا اور گرج کر کہنے لگا کہ مجھے ایسی بد چلن لڑکی کی ضرورت نہیں ہے جو شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے تعلق رکھے۔ اس نے ابا کی ایک نہ سنی اور سب کے سامنے مجھے طلاق دے کر چلا گیا۔ میرے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ گیا اور میرے گھر والوں کی نظروں میں بالکل بے مول ہو گئی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں جس نے ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ چکر چلایا ہوا تھا۔ ابا نے اب مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اور میں صرف اپنے کمرے کی 4 دیواروں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میری زندگی اب ایک زندہ لاش کی طرح تھی جہاں نہ کوئی امید تھی اور نہ کوئی خواب۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی رہتی اور یہ سوچتی کہ آخر میری غلطی کیا تھی؟ کیا پڑھنے کا شوق کرنا گناہ تھا یا کسی کے ظلم پر خاموش رہنا؟ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں تنہائی کے اس عذاب کو سہتی رہی۔ میرے گھر والے مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے اور اماں کی نظروں میں بھی اب میرے لیے وہ پہلے جیسی محبت نہیں رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں قید رہتی اور باہر کی دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے چکر آنے لگے اور شدید کمزوری محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو میں نے اسے غم اور پریشانی کا نتیجہ سمجھا، لیکن جب یہ حالت روز کا معمول بن گئی تو مجھے ایک انجانے خوف نے گھیر لیا۔ مجھے وہ اسٹور روم والا واقعہ یاد آنے لگا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ وہ اندھیری رات میرے لیے ایک ایسی نشانی چھوڑ گئی تھی جسے میں نہ چھپا سکتی تھی اور نہ مٹا سکتی تھی۔ میری طبیعت کی یہ خرابی کوئی معمولی بیماری نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا طوفان تھا جو میرے خاندان کی رہی صحیح عزت کو بھی خاک میں ملانے والا تھا۔ میں بستر پر لیٹی دیوار کو تک رہی تھی اور سوچتی کہ اب میں اس حقیقت کا سامنا کیسے کروں گی کہ راہم نے رخصتی سے پہلے ہی مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اب سچ بولنا بھی میری موت کا سبب بن سکتا تھا۔ اماں کو میری بدلتی ہوئی حالت اور ہر وقت کی الٹیوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو اسے محض ٹینشن اور کمزوری سمجھتی رہی، لیکن جب میری رنگت پیلی پڑ گئی اور میں بستر سے لگ گئی تو ایک دن وہ خاموشی سے مجھے محلے کی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جو کچھ مجھے سننے کو ملا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میں واقعی امید سے تھی اور یہ اسی ایک کالی رات کا نتیجہ تھا جو راہم نے اسٹور روم میں مجھ پر مسلط کی تھی۔ میری ماں نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں تو فیروز کے ساتھ میرا چکر تھا۔ وہ مجھ پر چلانے لگیں، پر میں گنہ کھڑی رہی۔ ہم جیسے تیسے گھر لوٹے تھے۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اماں نے گھر میں قدم رکھتے ہی دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور جب یہ بات ابا کے سامنے آئی تو گھر میں جیسے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ ابا کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے دیوار سے لٹکی اپنی بیلٹ اٹھائی اور مجھ پر پل پڑے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ بتا، یہ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے؟ کیا اس فیروز کے ساتھ تو نے یہ کالا منہ کیا ہے؟ میں درد سے تڑپ رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ابا، خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر یقین کرے، یہ فیروز کا نہیں ہے، یہ راہم کا بچہ ہے۔ اس نے نکاح کے بعد میرے ساتھ زبردستی کی تھی، لیکن میری سچائی کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ابا نے غصے میں مجھے بالوں سے پکڑا اور زمین پر پٹک دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جھوٹی لڑکی، راہم تو تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ تیرے قریب کیوں آئے گا؟ تو اب اپنی بربادی کا ملبہ اس کے سر ڈال کر ہمیں تایا کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی ہے۔ اماں بھی وہیں بیٹھ کر اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔
اور مجھے کوس رہی تھی کہ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ ابا نے اسی وقت تایا ابا کو فون کیا اور انہیں فوراً گھر بلایا۔ تایا ابا اپنے دونوں بیٹوں راہم اور حسن کے ساتھ ہمارے گھر پہنچے تو ماحول میں ایک ایسی سنگینی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ابا نے سب کے سامنے میری حالت بتائی اور مجھ پر لگنے والے الزام کا ذکر کیا۔ تایا ابا نے حکارت سے میری طرف دیکھا اور راہم کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا تم نے رخصتی سے پہلے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا تھا؟ راہم، جس کے ماتھے پر پسینہ تک نہ تھا، اس نے بڑی بے شرمی سے سب کے سامنے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ ابا، میں تو اس منحوس کا چہرہ تک نہیں دیکھتا تھا، میں اس کے قریب کیوں جاؤں گا؟ یہ تو پہلے ہی فیروز کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے میرا نام لے رہی ہے تاکہ میں اس بچلن کو دوبارہ اپنا لوں۔ راہم کے سفید جھوٹ نے میری روح کو فنا کر دیا۔ میں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ راہم، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو اس دن اسٹور روم میں تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم کیسے مکر سکتے ہو؟ مگر راہم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم جیسی لڑکیاں مکر کرنے میں ماہر ہوتی ہیں، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تایا ابا نے غصے سے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری بیٹی نے ہماری شرافت کا جنازہ نکال دیا ہے، پہلے ہی طلاق یافتہ تھی، اب یہ کلنک کا ٹیکا بھی لگوا لیا۔ ابا نے شرمندگی اور غصے میں آ کر کچن سے چھری اٹھا لی۔ وہ مجھے جان سے مارنے کے لیے بڑھے تو میری چھوٹی بہنیں میرے آگے آ گئی اور رو رو کر ابا سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ ایسی گندی اولاد کا زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ تایا ابا نے اپنا ہاتھ روکا اور کہا کہ اسے مار کر اپنے ہاتھ گندے نہ کرو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ عبرت کا نشان بنے گی۔ وہ سب تو چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد ابا کے اندر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک بد کردار بیٹی کی وجہ سے اپنی باقی دو بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، تمہارا سایہ بھی ان پر پڑا تو ان کے رشتے نہیں ہوں گے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ میری زندگی کی یہ بربادی ابا کے ہی غلط فیصلوں اور راہم پر ان کے اندھے بھروسے کا نتیجہ تھی، مگر الزام مجھ پر تھا۔ میرے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں تھی، رات کا وقت تھا اور سڑکیں سنسان تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی خالہ کے گھر کا رخ کیا کیونکہ فیروز نے اس رات مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن وہاں پہنچ کر جو ہوا اس نے میرا دل کرچی کرچی کر دیا۔ فیروز نے مجھے دہلیز پر دیکھتے ہی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے حقارت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں واقعی ایک بدچلن لڑکی ہوں جس کے پیٹ میں نہ جانے کس کا گناہ پل رہا ہے۔ میں دم بخود رہ گئی۔ وہ شخص جو اس رات چھت پر میرے لیے نکاح توڑنے کی باتیں کر رہا تھا، آج اس کے لہجے میں بھی زہر تھا۔ اس نے بھی دنیا کی طرح مجھے گناہ گار مان لیا تھا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان خالہ کی دہلیز سے اٹھایا اور ٹوٹے ہوئے قدموں سے پیدل ہی سفر طے کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ چلتے چلتے میرے قدم اس دروازے پہ جا رکے جو شاید میرے لیے آخری امید تھا۔ یہ میری ٹیچر مس ماہا کا گھر تھا، وہی جو میرے ابا سے بات کرنے کے لیے ہمارے گھر تک آئی تھی اور ابا نے انہیں ذلیل کر کے نکالا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے جب آدھی رات کو مجھے اپنے دروازے پر اس حال میں دیکھا تو فوراً مجھے سینے سے لگا لیا، پیار کیا اور سہارا دے کر اندر لے گئی۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور جب میں نے روتے روتے انہیں ساری بات بتائی کہ راہم نے میرے ساتھ کیا کیا اور کیسے ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا، تو وہ حیران رہ گئی کہ کوئی والدین اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بار بار میرا ماتھا چوم رہی تھی۔ میں نے کیا بتاتی کہ ہمارے خاندان میں تقریباً سبھی ایسے سفاک اور پڑھے لکھے جاہل تھے، وہاں عورت کی گواہی کی کوئی قیمت نہیں تھی اور مرد کا ہر گناہ پردے میں رہتا تھا۔ مس ماہا نے میرا ہاتھ تھاما اور بڑے یقین سے کہا کہ شجیہ، تم اکیلی نہیں ہو، اگر تمہارے اپنوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم یہاں میرے پاس رہو گی، تم اپنی پڑھائی بھی مکمل کرو گی اور اس بچے کو بھی وقار کے ساتھ پالو گی۔ ان کے الفاظ میرے زخمی دل پر مرہم کی طرح لگے تھے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اندھیرے کے بعد اب کوئی روشنی کی کرن باقی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان لوگوں کے لیے نہیں روں گی جنہوں نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، بلکہ اب میں اپنی اور اپنے ہونے والے بچے کی زندگی کے لیے لڑوں گی۔ مس ماہا ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی دو بیٹیاں تھیں جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھیں۔ انہوں نے نہ صرف مجھے اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ مجھے اپنی بیٹیوں جیسا پیار بھی دیا۔ مس ماہا نے میری ہمت بندھائی اور میری پڑھائی دوبارہ شروع کروائی۔ انہوں نے میرا باقاعدہ ڈاکٹر سے معائنہ کروایا اور میری صحت کا خیال رکھنے لگی۔ اب میری زندگی کی ایک نئی جدوجہد شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف امید سے ہونے کی وجہ سے جسمانی تکلیف اور کمزوری تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر بننے کا وہ ادھورا خواب
جسے میں نے اب ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ میں نے حمل کے ان کٹھن مہینوں میں دن رات ایک کر کے 12ویں کے امتحانات کی تیاری کی۔ مس ماہا اور ان کی بیٹیاں میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں۔ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ میں تنہا ہوں۔ پھر وہ مبارک دن آیا جب میرے ہاں ایک خوبصورت سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ جب مس ماہا نے اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے بچی کا ماتھا چوما اور اس کا نام روشنی رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بچی میری زندگی کے تمام اندھیروں کو ختم کر کے اس میں امید کی روشنی بھر دے گی، اور واقعی یہی ہوا تھا۔ روشنی کی آمد نے مجھے ایک نئی طاقت دے دی۔ میں نے کئی سال جی توڑ محنت کی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹے موٹے کام اور نوکری بھی شروع کی تاکہ اپنا اور اپنی بیٹی کا خرچ اٹھا سکوں۔ میری بیٹی روشنی کبھی میرے پاس رہتی، کبھی مس ماہا اسے سنبھالتی، تو کبھی میری وہ منہ بولی بہنیں اسے اپنی گود میں لیتی جنہیں مس ماہا نے میری سگی بہنوں کا درجہ دیا تھا۔ ان سب کی محبت اور تعاون نے مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ میں صبح سویرے اسپتال اور کالج جاتی اور رات گئے تک کتابوں میں ڈوبی رہتی۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی اور اس کی معصوم مسکراہٹ میری ساری تھکن اتار دیتی تھی۔ ایسے ہی میں نے بہت تیزی سے کئی سالوں کا سفر طے کیا، اور وہ دن آ گیا جس کا میں نے برسوں پہلے خواب دیکھا تھا۔ میں نے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل کر لی تھی، اور اب میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ جڑ چکا تھا۔ جس شجیہ کو اس کے اپنوں نے بدچلن اور بوجھ کہہ کر گھر سے نکالا تھا، آج وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن کے معاشرے میں اپنا سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی کامیابی کی پہلی ڈگری مس ماہا کے قدموں میں رکھی، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید شجیہ اور روشنی آج اس دنیا کے کسی اندھیرے کونے میں دفن ہو چکے ہوتے۔ ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے بعد میری تعیناتی شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں ہو گئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں مطمئن تھی، اور میری بیٹی روشنی اب اسکول جانے لگی تھی۔ ایک رات میں ایمرجنسی وارڈ میں اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی کہ اچانک ایمبولینس کا شور سنائی دیا، اور اسٹریچر پہ ایک بوڑھے مریض کو لایا گیا۔ وہ مریض زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، کیونکہ اسے دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی مریض کا چہرہ دیکھا، میرے ہاتھ کانپ گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے ابا تھے، وہی ابا جنہوں نے برسوں پہلے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ ان کے پیچھے ہی چادر میں لپٹی ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی اندر آئی۔ وہ میری ماں تھی۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور وہ ابا کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، کیونکہ سفید کوٹ اور چہرے پر ماسک اور وقت کی تبدیلی نے میرا حلیہ بدل دیا تھا۔ میں نے اپنے جذبات کو ایک طرف رکھا اور ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنا فرض نبھایا۔ میں نے جی جان لگا دی، اور کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد ابا کی حالت سنبھل گئی۔ جب وہ ہوش میں آئے اور ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ اماں بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنا ماسک ہٹایا تو ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابا نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھامنا چاہا، پر شرمندگی سے ان کی نظریں جھک گئیں۔ شجیہ بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ اماں نے روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد ان پر جیسے آفت ٹوٹ پڑی۔ راحم نے نہ صرف مجھے طلاق دی تھی، بلکہ اس نے تایا ابا کی جائیداد کے لیے حسن بھائی سے بھی جھگڑا کیا، اور حسن کو قتل کرنے کی کوشش میں جیل چلا گیا تھا۔ تایا ابا اس صدمے سے انتقال کر گئے تھے، اور راحم اب عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس کا غرور اور اس کی مردانگی خاک میں مل چکی تھی، اور اسے اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی درندگی کا حساب دینا پڑ رہا تھا۔ ابا نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، میں جس تعلیم کو بے حیائی سمجھتا تھا، آج اسی تعلیم نے میری جان بچائی ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، ہمیں بددعا نہ دینا۔ میں نے ان کی بات سن کر اپنی بیٹی روشنی کو بلایا، جو مس ماہا کے ساتھ ہسپتال آئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا، ابا، یہ روشنی ہے، راحم کی بیٹی، جسے آپ نے گناہ کہا تھا۔ آج یہی آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ ابا نے روشنی کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ جس انسان نے میرے خواب چھیننے کی کوشش کی تھی، وہ آج قید میں گل رہا تھا، اور جس باپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا، آج وہی اپنی بیٹی کی کامیابی پر فخر کر رہا تھا۔ حق اور سچ کی جیت ہوئی تھی، اور میری برسوں کی خاموش جدوجہد رنگ لے آئی تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں اب وہ کمزور شجیہ نہیں، بلکہ ایک مضبوط ماں اور ایک کامیاب ڈاکٹر تھی، جس نے اپنی زندگی اپنے دم پر بنائی تھی۔ ابا اور اماں نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ میں ان کے ساتھ واپس گھر چلوں اور پرانی باتوں کو بھول کر دوبارہ ایک خاندان بن کر رہوں، لیکن میں نے بہت سکون اور تحمل سے ان کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا یہ فیصلہ ان کے لیے حیران کن تھا، پر میرے لیے میری عزت نفس کا سوال تھا۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ ابا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے کسی کی جان بچانا میرا فرض تھا، اور ایک بیٹی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت کرنا میرا حق۔ لیکن میں اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی۔
جہاں میری سچائی کو پیروں تلے رون دیا گیا تھا، جہاں میرے خوابوں کا گلا گھونٹا گیا اور جہاں مجھے بد کردار کہہ کر گھر سے نکالا گیا تھا۔ ابا، وہ شجیہ اسی دن مر گئی تھی جس دن آپ نے اسے دھکا دیا تھا۔ اماں نے روتے ہوئے میرا پلو پکڑا اور کہنے لگی کہ بیٹی، اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں نے مسکرا کر روشنی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اماں، میں نے اپنا سہارا خود بننا سیکھ لیا ہے۔ مس ماہا نے مجھے جینا سکھایا اور میری بیٹی نے مجھے لڑنا سکھایا ہے۔ اب میں اپنی اور روشنی کی زندگی اپنے دم پر گزاروں گی۔ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت نہیں ہے جو صرف ضرورت کے وقت یاد آئے۔ میں اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ روشنی بھی ایک ایسی دنیا میں بڑی ہو جہاں اسے کسی مرد کی حاکمیت کا خوف نہ ہو، بلکہ وہ خود اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو۔ میں نے ابا کے علاج کے تمام اخراجات خود ادا کیے اور ان کے لیے ایک اچھے سے گھر کا انتظام بھی کر دیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزار سکے۔ لیکن میں خود اپنی بیٹی اور مس ماہا کے ساتھ اپنی چھوٹی سی خوشحال دنیا میں واپس آ گئی، جہاں عزت بھی تھی اور سکون بھی۔ میرا ماضی ایک سبق تھا اور میرا حال میری جیت تھی۔ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ ایک عورت اگر ٹھان لے تو وہ اپنے کردار اور محنت سے معاشرے کے ہر ظالم نظام کو شکست دے سکتی ہے۔ اب میں ڈاکٹر شجیہ تھی، جو نہ کسی کے محتاج تھی اور نہ ہی کسی کے ظلم سے ڈرنے والی تھی۔ میری زندگی اب صرف میری اور میری بیٹی روشنی کی تھی اور ہم دونوں اپنی اس نئی شہر میں بہت خوش تھے۔